دوستو صدام حسین ایک دفعہ رات کو عراق کی سرحدوں پر گشت کر رہے تھے۔ بہت دور ایک بستی نظر آئی۔ صدام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ چلو اس بستی میں چلتے ہیں اور لوگوں کی خبر لیتے ہیں۔ ساتھیوں نے یہ سنا تو بہت روکا کہ رات کافی ہو چکی ہے، ہم نہیں جانتے کہ کون سا دشمن آپ کا یہاں پر موجود ہو، مگر صدام حسین نے پھر بھی اصرار کیا تو یہ لوگ بستی کی طرف چل پڑے۔ یہاں پہنچے تو ایک گھر کے اندر دستک دی۔ ایک شخص دروازہ کھولا اور اپنے سامنے صدام کو دیکھا اور حیران ہو گیا۔ ان کے ہاتھ چومنے لگا، خوشی سے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ یہ بات ایک گھر سے محلہ اور محلے سے پورے علاقے میں پھیل گئی۔ سب لوگ یہاں پر جمع ہو گئے۔ یہ لوگ صدام حسین سے ہاتھ ملاتے اور خوشی سے جھوم اٹھتے۔ صدام حسین نے پوچھا، کیا آپ لوگوں کو یہاں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، ہم بہت خوش ہیں، ہمیں کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ صدام حسین نے کہا کہ بس میرے لیے دعاؤں کی درخواست ہے، کیونکہ جب تک میں جاگ رہا ہوں اس وقت تک آپ چین سے سو سکتے ہیں، لیکن جب میں چلا گیا تو تم کبھی بھی چین سے سو نہیں پاؤ گے۔ تاریخ گواہ ہے کہ صدام حسین کے جانے کے بعد اس کے یہ الفاظ بالکل سچ ثابت ہوئے، کیونکہ جب صدام حسین زندہ تھا تو عراق، شام، یمن بلکہ پورا عرب سکون کی نیند سوتا تھا اور سکون کی نیند اٹھتا تھا، مگر اچانک اس کے دشمن نے اندر ہی اندر سے ایسی مہارت سے اس کے خلاف بغاوت کروائی کہ پورے عرب نے یورپ کا ساتھ دے کر صدام حسین کو دشمنوں کے سامنے بالکل اکیلا کر دیا، جس کے بعد امریکہ نے عراق پر چڑھائی کر دی اور صدام حسین کو پھانسی دے دی گئی۔ اور اس پھانسی کے بعد عراق کے ساتھ ساتھ شام، فلسطین، لیبیا، افغانستان کوئی بھی محفوظ نہیں رہا۔ آج شام جل رہا ہے، سعودیہ میں بغاوت ہے، یمن کے اندر جنگ ہے، فلسطین میں ظلم، پوری دنیا میں جہاں جہاں پر بھی دیکھو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ جب تک صدام حسین زندہ تھا اس وقت عرب کے اندر کوئی دہشت گردی نہیں تھی، کیونکہ صدام حسین عرب کا مجاہد تھا۔ صدام حسین کا یہ مجسمہ گرانے والا شخص آج رو رو کر یہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ ہم ایک صدام کو ختم کرنے نکلے تھے کہ ہمارا دشمن ہے اور ظالم ہے، پر آج ایسے ہزاروں صداموں نے ہمیں اپنا غلام بنا رکھا ہے، اور ہمیں صدام حسین سے آزاد کروانے والا امریکہ ہمیں اس دلدل میں ڈال کر ملک میں بمباری کر کر کے ایسے تباہ کر کے ہماری نسل کشی کرنے کے بعد ہمیں دنیا میں کئی دہائیوں پیچھے چھوڑ کر کہیں پہ چلا گیا ہے۔ دوستو صدام حسین 28 اپریل 1937 کو پیدا ہوئے۔ باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے بچپن نہایت ہی مشکل اور مفلسی میں گزارا، اور پھر اپنے 12 سال کی عمر میں اپنے ماموں خیر اللہ طلفہ کے ساتھ رہنے کے لیے چلے گئے، جو عراقی فوج کے اندر افسر تھے، اور اس وقت برطانیہ کی مسلط کی گئی حکومت جس کے حکمران کنگ فیصل اول تھے اس کے ساتھ خلاف تھے۔ کئی بار اس حکومت کے خلاف مظاہرے کرنے پر انہیں گرفتار بھی کیا گیا، اور صدام بھی اپنے ماموں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان مظاہروں میں کئی بار شامل ہوئے اور کئی بار جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی، اور پھر 1958 میں اپنی چچا زاد سے شادی کر لی، جن میں سے ان کی 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ اسی دوران کئی بار بغاوت اور کئی طرح کے حملوں میں شامل ہونے کی وجہ سے کئی طرح کی سزائیں اور کئی طرح کے الزامات ان پر عائد تھے۔ آخر 1966 میں وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ٹینک میں بیٹھ کر صدارتی محل کے اندر داخل ہوئے اور حکمران کا تختہ الٹ دیا، اور اپنی ہی پارٹی باس پارٹی کے سربراہ میجر جنرل احمد حسن البکر کی حکومت کا اعلان کیا۔ صرف 2 ماہ بعد فوج نے احمد حسن البکر کے خلاف بغاوت کر دی، مگر صدام حسین نے اس بغاوت کو کچل دیا۔ اس پارٹی نے ملک کو تیل کی دولت کو استعمال کرتے ہوئے ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا۔ 1979 میں احمد حسن البکر بیماری کی وجہ سے سیاست سے دور ہونے لگے تو انہوں نے 16 جولائی 1979 کو استعفیٰ دے کر اقتدار صدام حسین کو منتقل کر دیا۔ یوں صدام حسین عراق کے صدر بن گئے، اور انہوں نے عراق کی سرزمین پر 30 سال تک راج کیا۔ اس دوران کئی طرح کے انوکھے، عجیب اور بادرانہ قسم کے واقعات ان کے سامنے آئے ہیں، جیسے 1990 میں عجیب خواہش کا اظہار کیا صدر صدام نے کہ انہوں نے اپنے خون سے قرآن کا نسخہ لکھوانے کا ارادہ کر دیا۔ اس قرآن کو لکھنے والے عباس شاکر جودی البغدادی نے میڈیا کے سامنے اسے قبول بھی کیا۔
شاکر الجودی نے بتایا تھا کہ اس قرآن کو لکھنے میں 3 سال کا عرصہ لگا، جس میں صدام حسین کو تقریباً 24 سے 26 لیٹر کا خون دینا پڑا تھا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ قرآن آج بھی بغداد کی ایک مشہور مسجد میں اس کا نسخہ موجود ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر صدام نے ایسا کیوں کیا؟ تو صدام حسین نے بار بار میڈیا کے پوچھنے کی وجہ سے اس بات کا یہ جواب دیا، کیونکہ میری زندگی بڑے بڑے خطروں میں گزری ہے، میرا رب چاہتا تو میرا کئی زیادہ خون بہتا، تو اس لیے میں نے اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے لیے اپنے خون سے قرآن لکھوایا ہے۔ اس کے علاوہ صدر صدام حسین کو بڑی بڑی مسجدیں بنانے کا بہت شوق تھا۔ ایک مسجد جو 2001 میں بنائی تھی، اس کے مینار ایک میزائل کی شکل کے تھے۔ یہ وہی میزائل تھے جو صدر صدام حسین نے اسرائیل پر داغے تھے۔ ان کی اونچائی بھی اتنی حساب سے رکھی گئی جتنے دن یہ جنگ رہی، یعنی 43 دن یہ جنگ رہی، اور 43 فٹ اونچے یہ مینار بھی رکھے گئے۔ دوستو، صدام حسین اپنے دور میں عرب اور پوری مسلم دنیا کے سب سے مشہور اور سب سے طاقتور اور نڈر حکمران کے طور پر جانے جاتے تھے۔ انہوں نے تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق پر لگاتار 30 سال راج کیا تھا، مگر پھر جب 2003 میں امریکہ کی طرف سے طرح طرح کے الزام لگائے گئے اور پھر ان کا تختہ الٹ دیا گیا۔ 2006 میں 69 سال کی عمر میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ آپ کو بتا دیں کہ صدام حسین نے اپنے آخری وقت میں نہ تو معافی مانگی تھی اور نہ ہی افسوس کا اظہار کیا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی آخری وقت میں کلمہ پڑھا تھا اور کہا تھا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد، یعنی جب وہ محمد تک پہنچے تھے تو انہیں پھانسی پر لٹکا دیا گیا تھا۔ اور یوں عرب اور پوری مسلم دنیا کے سب سے مشہور، نڈر، طاقتور اور ایماندار حکمران کے طور پر جانے والے صدر صدام کا اختتام ہوا۔ دوستو، صدام حسین کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایک جملہ کومنٹ سیکشن میں ضرور کر کے بتائیے گا کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو اور انٹرسٹڈ رہی ہوگی۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے پیج کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک، کمنٹس اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔